Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 28ویں تاریخ، آج کے دن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ پروردگار اس مہینے اور ان دنوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نوافل ادا کر سکیں اور اس سے اپنا حصہ لے سکیں، اس لیے کہ واجبات جو بھی مومن ہے اور جو بھی تھوڑا بہت مومن ہے واجبات تو ادا کرتا ہی۔ پروردگار واجبات سے آگے بڑھ کر ہمیں توفیق دے کہ ہم نوافل کے مرحلے پہ قدم رکھیں، ہم نافلہ ادا کریں، مستحب چیزیں۔ نوافل میں سب سے پہلے نمازیں ہی، نماز نافلہ ہم پڑھ سکیں، مستحب نمازیں ہم پڑھ سکیں، اس لیے کہ مستحب نمازیں ہمارے لیے کتنی مفید ہیں۔ اگر کبھی واجب نمازوں میں وہاں کمی رہ گئی تو یہ مستحب نمازیں بعض روایتوں میں اسے پورا کریں گے۔ مستحب نمازیں سونے پر سہاگا ہوتی ہیں، مستحب نمازیں درجات کو اور بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، مستحب نمازیں پروردگار سے قریب کرتی ہیں، اور خاص طور سے نماز تہجد، نماز شب، نافلہ لیل، اس کے بارے میں عظیم روایتیں ہیں کہ نماز شب پڑھنے والا انسان پروردگار کہتا ہے شاید تم مقام محمود تک پہنچ جاؤ۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نافلہ لیل پڑھو، اس کے لیے ضروری ہے نماز شب پڑھو۔ علماء، اولیاء، معصومین کی بات ہٹا دیں، صرف علماء اولیاء، اس لیے کہ معصومین تو سب ادا کرتے ہی تھے۔ علماء میں بھی جتنے بڑے علماء ہیں سب کی تاریخ یہی کہتی ہے کہ نماز شب فراموش نہیں کرتے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ کہا تھا میرے جانماز کو میرے ساتھ میری قبر پہ دفن کرنا، اس لیے کہ میں نے 40 سال تک لگاتار نافلہ شب اس جانماز پہ پڑھی، میں نے 40 سال تک لگاتار نافلہ شب پڑھی۔ پروردگار ہمارا حصہ قرار دے دے، نوافل میں سے نوافل ادا کرے۔ وَأَكْرِمْنِ فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ۔ پروردگار سے دوسری دعا، پروردگار کرم کر اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اوپر کہ ہم مسائل سیکھیں، ضروری مسائل سیکھیں، ضروری مسئلے ہمیں یاد ہوں، ایسا نہ کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں یاد نہ ہوں۔ مسائل بتانا صرف علماء مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن مسائل سیکھنا تو سب کی ذمہ داری ہے۔ ریز ریز، دقیق دقیق، جزئی مسائل نہ بھی سیکھیں، کلی مسائل، بڑے بڑے مسئلے جو سامنے روزانہ درپیش ہونے والے مسائل ہیں، اسے تو انسان کو سیکھنا ہی چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شکوک کیا ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز احتیاط کیا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے سجدہ سہو کیا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کون سی چیزیں حرام ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کون سی چیزیں مستحب ہیں، یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہونا چاہیے۔ پروردگار کرم یہ کر کہ ہم مسائل سیکھیں۔ وَقَرِّ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ۔ پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے بہت سے وسیلے ہیں جو آدھے ادھورے وسیلے، ہمیں اس وسیلے تک پہنچا دے جو بہت شارٹ کٹ وسیلہ ہے اور بہت سرعت کے ساتھ پہنچانے والا وسیلہ ہے، بہت اچھا وسیلہ ہے۔ پروردگار نہ جانے کتنے وسائل ہیں دنیا میں، ہر جگہ دیکھیں تو بنائے ہوئے بابا ٹہلا کرتی ہیں، سب جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، سب جنت تک پہنچا۔ اور آج کے زمانے میں پبلک کی پریشانی یہ ہے کہ علماء کے درمیان بھی چونکہ اختلاف بڑھ چکا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، پبلک نہیں سمجھ سکتی، عام انسان نہیں پہچان سکتا کہ واقعی کون علماء حق ہے کون علماء سو ہے، نہیں سمجھ سکتی، وہ پریشان رہتی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں اس سے قریب کر جو تجھ تک پہنچانے والا وسیلہ ہے، جو نزدیک ترین وسیلہ ہے۔ ویسے تو سب کہہ رہے ہیں
یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اے وہ پروردگار کہ سماجت کرنے والے، منت کرنے والے لوگوں کی منتیں جسے مشغول نہیں کرتی۔ یعنی دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کو جس کا کام نہیں بھی کرنا پوری زندگی اس نے کچھ نہیں کیا، ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا، چلو کر دیں۔ پروردگار قبول ضرور کرتا ہے، پروردگار ارحم الراحمین ہے، لیکن ہر منت سماجت کرنے والے کی نہیں، اس لیے کہ پروردگار کے یہاں بھی شروط ہیں، پروردگار کے یہاں بھی شرطیں ہیں۔ اللہ یزید کی توبہ قبول نہیں کر سکتا ہے، اللہ شمر کی توبہ قبول نہیں کر سکتا، پروردگار ابن ملجم کی توبہ قبول نہیں کر سکتا، یا منت سماجت کرنے والے، بلکہ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اے وہ پروردگار جنہیں سماجت کرنے والوں کی سماجتیں مشغول نہیں کرتی، پروردگار ہم پہ کرم یہ کر دے کہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں ہمیں ان تک پہنچا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔